اس کتاب میں مانا ہوتا نہیں چھوٹے اپنی چھوٹی کتاب کی حوالہ دینا ٹھیک. پہلے کتاب ایمان ہے، پھر کتاب صلاۃ ہے، کتاب زکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، اس کے بعد کتاب التقویٰ. کتاب التقویٰ میں وہ کتاب الحج والاباحہ کے مرادف کتاب التقویٰ یعنی جائز ناجائز چیز. اس کے بعد ایک کتاب قائم کیا ہے قاضی ثناء اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے، مالا بد منہم. میں نے کہا تھا کہ وہ کتاب حاصل کریں تاکہ وہ سب لوگ دیکھ بھی لیں، لیکن شاید وہ کتاب موجود نہیں ہے، دیمک کی نظر ہو رہی وہ کتاب ہے. میں نے نقل کر لیا، اس میں وہی بات ہے، آپ لوگ ملا لیں گے دیکھ لیں گے. کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب التقویٰ. اس کے بعد عنوان ہے کتاب الاحسان. وہی احسان، مل احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کتاب الاحسان. اور اس میں شروع ہی کیا حضرت قاضی ثناء اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبادت سے. ایہاں کے گفتہ شد، ایہاں کے گفتہ شد، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی، ایمانیات، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا تھی؟ سورت ایمان و اسلام و شریعت است. سورت ایمان و اسلام و شریعت است. کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب التقویٰ یعنی باب القدر والاباحہ. ان سب کے بارے میں قاضی ثناء اللہ تعالی فرما رہے ہیں. مجھے جوش بھی آ کے ابھی لگے کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری گفتہ شد سورت ایمان و اسلام و شریعت است. یہ سب ایمان، اسلام اور شریعت کی صورت ہے. یہ ساری چیزیں اسلام، ایمان، اسلام اور شریعت کی صورت ہے. تو ایمان، اسلام اور شریعت کی حقیقت کہاں گئی؟ آگے بتا رہے ہیں وہ مقصود حقیقت ایمان، اسلام اور شریعت کا مغز اور اس کی حقیقت کہاں ہے؟ در خدمت درویشاں باید جست. فقیروں کی خدمت میں تلاش کرنا چاہیے. میں اپنی بات نہیں کرتا، حوالہ سے بات کر رہا ہوں. ایمان، اسلام، شریعت کی حقیقت اور اس کا مقصد در خدمت درویشاں باید جست. جست کا مطلب ڈھونڈنا، معلوم ہے. فقیروں، اللہ والوں، صاحب نسبت بزرگوں کی خدمت میں تلاش کرنا چاہیے. یہ کہیں کتاب میں نہیں ملے گا. آگے اور فرماتے ہیں وخیال نبایت پر کہ حقیقت خلاف شریعت است. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت یعنی تصوف و سلوک اور یہ معرفت یہ شریعت کے خلاف ہے. ایسا سمجھنا غلط ہے. وہ خیال نبایت کر کہ حقیقت خلاف شریعت است. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تصوف حقیقت یہ شریعت کے خلاف ہے. کیوں کہ این سخن جہل و کفر است. کہ این سخن کہ یہ بات کہ شریعت حقیقت یہ تصوف یہ تزکیہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ بات کہنا یا یہ بات سمجھنا جہل و کفر است. یہ جہالت ہے، کفر ہے. اگر ہم جیسے کوئی بات جیسے لوگ کہے ہوتے تو لوگ تھپڑ مارتے آ ہوتے کیا بتا رہا ہے، مگر قاضی صاحب فرماتے مفسر قرآن قاضی قضات قاضی یہ کہنا اور یہ سمجھنا جہالت ہے اور کفر ہے. کتنی بڑی بات. بھائی ہم عمل نہ کریں،
سلسلے میں داخل نہ ہو، نہ لگے، کوئی بات نہیں، لیکن انکار نہ کیجیے، ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اور مجھے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، اختیار روایت تک کہ حقیقت خلاف شریعت ہے کہ یہ سبحان جب لوگ کفر سے جہالت اور کفر کی بات ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مزے کی بات، نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی نور کو، سینے کے نور کو کہاں سے حاصل کرنا چاہیے؟ وہ نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را از سینے درویشاں باید جست، فقیروں کے سینے سے تلاش کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بڑی بات ہے، یعنی جو انوارات، تجلیات، رحمات، برکات کا نزول عرش الہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہوتے تھے، وہ سینہ بسینہ اولیاء کرام اور بزرگان دین اور فقیروں کے سینوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کو وہ باطنی نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باطنی نور اگر چاہیے تو انہی فقیروں کے سینوں سے لینا پڑے گا، کہیں کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا از سینے درویشاں باید جست، وہ بدا نور سینے خود را روشن باید کر، اور اس نور سے، اس باطنی نور پیغمبر سے اپنے وقت کے بشائر اور بزرگان دین کے سینے سے حاصل کر کے اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے۔ وہ بدا نور سینے خود را روشن باید کر، اس سے کیا ہوگا؟ جب نور باطن سے ہمارا سینہ منور ہو جائے گا تا ہر خیر و شر و فراست صحیحہ دریافت شود، تو پھر فراست ایمانی نصیب ہوگا، اور اس فراست ایمانی سے خیر اور شر آپ کو معلوم ہو جائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ عام آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، ينظر بنور اللہ۔ اگر غلط کہہ رہے ہیں، ترجمہ غلط ہو رہا تھا، علماء کرام بتا دیں، شکر ادا